جب سور پھونکنے سے دنیا فنا ہو جائے گی، 40 برس اسی سنسانی کی حالت میں گزر جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوسری بار سور پھونکا جائے گا اور پھر دنیا و آسمان اسی طرح قائم ہو جائیں گے اور مردے قبروں سے زندہ ہو کر نکل پڑیں گے اور میدان قیامت میں اکٹھے کر دیے جائیں گے اور آفتاب بہت نزدیک ہو جائے گا، جس کی گرمی سے لوگوں کے دماغ پکنے لگیں گے، اور جیسے جیسے لوگوں کو گناہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ پسینہ نکلے گا، یعنی جس کا جتنا گناہ ہوگا وہ اتنا زیادہ پسینوں میں ڈوبا ہوگا، اور لوگ اس میدان میں بھوک کے پیاسے کھڑے کھڑے پریشان ہو جائیں گے۔ جو لوگ نیک ہوں گے ان کے لیے اس میدان کی مٹی کو مثل میدے کی بنا دی جائے گی، وہ اس کو کھا کر بھوک کا علاج کریں گے، وہ اپنی بھوک اس کو کھا کر مٹائیں گے اور پیاس بجھانے کو حوض کوثر پر جائیں گے۔ پھر جب میدان قیامت میں کھڑے کھڑے گھبرا جائیں گے، اس وقت سب مل کر اول حیات آدم علیہ السلام کے پاس پھر اور انبیاء کے پاس اس بات کی سفارش کرانے کے لیے جائیں گے کہ ہمارا حساب و کتاب اور ہمارا فیصلہ جلدی ہو جائے۔ سب پیغمبر کچھ نہ کچھ اجر کریں گے اور سفارش کا وعدہ نہ کریں گے۔ سب کے بعد ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وہیں درخواست کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبول فرمائیں گے اور مقام محمود تشریف لے جا کر شفاعت فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ ہم نے سفارش قبول کی، اب ہم زمین پر اپنی تجلی فرما کر حساب و کتاب کیے دیتے ہیں۔ اول آسمان سے فرشتے بہت کثرت سے اترنا شروع ہوں گے اور تمام آدمیوں کو ہر طرف سے گھیر لیں گے، پھر حق تعالیٰ کا عرش اترے گا، اس پر حق تعالیٰ کی تجلی ہوگی اور حساب و کتاب شروع ہو جائے گا اور نامۂ اعمال سب کو دیا جائے گا۔ ایمان والوں کو اس کے دائیں ہاتھ میں اور بے ایمانوں کو اس کے بائیں ہاتھ میں نامۂ اعمال دیا جائے گا۔ ایمان تولنے کی ترازو کھڑی کی جائے گی، سب کی نیکیاں اور بدیاں معلوم ہوگی اور پل صراط پر چلنے کا حکم ہوگا۔ جس کی نیکیاں تول میں زیادہ ہوں گی وہ پل صراط سے پار ہو کر بہشت میں پہنچ جائے گا، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اگر خدا تعالیٰ نے معاف نہ کر دیے ہوں وہ دوزخ میں گر جائے گا، اور جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ ایک مقام ہے اعراف جو جنت اور دوزخ کے بیچ میں ہے، وہاں رہ جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام عالم دین اور نیک بندوں گناہگار لوگوں کی سفارش کریں گے، ان کی شفاعت قبول ہوگی، اور جس کے دل میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اس کو دوزخ سے نکال کر بہشت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس طرح جو لوگ اعراف میں ہوں گے وہ بھی آخر کو جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور دوزخ میں خالی وہی لوگ رہ جائیں گے جو بالکل کافر اور مشرک ہیں، اور ایسے لوگوں کو کبھی دوزخ سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ جب سب جنتی اور دوزخی اپنے اپنے مقام کو ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور دوزخ کے بیچ میں موت کو ایک مینڈھے کی صورت پر ظاہر کر کے سب جنتیوں اور دوزخیوں کو دکھلا کر اس کو ذبح کرا دیں گے اور فرمائیں گے کہ اب نہ جنتیوں کو موت آئے گی اور نہ دوزخیوں کو آئے گی، سب کو اپنے اپنے ٹھکانے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ اس وقت نہ جنتیوں کی خوشی کی کوئی حد ہوگی
اور دوزخیوں کے صدمے اور رنج کی کوئی انتہا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک کاموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔